إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تکبیر پڑھ لیں ایک مرتبہ سب ساتھ میں تاکہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين بزرگان محترم، اللہ عز و جل کا بے انتہا احسان و فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مقدس مہینے کی مقدس ساعات عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا احسان اور کرم ہے۔ بڑا بابرکت مہینہ اور مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا تھا، وہ ہم سے رخصت ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون، کہ بندہ جس طرح زندگی گزارے گا اسی حال میں اس کو موت آئے گی، اور جس حال میں اس کو موت آئے گی قیامت کے دن وہ اسی حالت کے اندر اٹھایا جائے گا۔ ایمان و یقین کی بات ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا یقین کی بات ہے۔ بندہ جس طرح اعمال کرتا ہے اس کو اس کی جزا بھی اسی طرح ملتی ہے۔ دنیا کا قانون، دنیا کا دستور بھی اسی چیز پر مبنی ہے کہ جس طرح آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے وہ حکومتی لائن کے اندر جس قانون کو وہ حکومتی طور پر فالو کرتا ہے وہ حکومت کی نظر میں بھی اچھا ہے، وہ گاؤں کے پردھان، گاؤں کے سرپنچ، گاؤں کے بڑے اس کی نظر میں بھی اچھا ہے۔ لیکن جہاں وہ ان کی حدودی کرتا ہے، ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ان کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حاکم اور خالق اور خلاق اعظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس پر اپنی حکومت رکھی ہے، اور انسان کو بطور خلیفہ کی نیابت عطا فرمائی ہے۔ زندگی دو طریقے پر ہوتی ہے، ایک تو انسان رمضانی زندگی جس طرح گزارتا ہے ایک وہ ہوتی ہے، اور ایک ربانی زندگی ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو آج اس عیدگاہ کے اندر یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں ربانی زندگی گزارنا ہے۔ کون سی زندگی گزارنا ہے؟ ربانی زندگی گزارنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تھی تو غیرت مند اور بڑے بہادر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی علیہ السلام کی وفات پر نظر انداز ہو گئے اور تلوار نیام سے نکالی اور یہ کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اچھا یہ کیوں کہا، یہ بات کیوں کہی؟ بظاہر اس کا اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمانی جوش، ایمانی حمیت اس قدر عروج پر تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فوت ہو چکے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی حیات میں ان کا ایمان بن گیا، لیکن وہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کو سنبھالا اور انہوں نے وہی طریقہ، وہی نہج اور اسی طور پر زندگی کو گزارا جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھے۔ یہ نہیں کہ نبی کی وفات کے بعد وہ بدل گئے، بلکہ جو لوگ بدل گئے تھے
جنہوں نے اپنی زندگی کا رخ بدلا تھا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا ان کے خلاف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا. یہ بات کیوں بتلا رہا ہوں کہ نبی کی وفات کے بعد بھی حضرت ابو بکر عمر کے قدم یہ لڑکھڑائے نہیں بلکہ وہ ثابت قدم ہو گئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دین ختم ہو گیا, اب ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے, روزوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں دین احکام پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جہاں تک محمد رسول اللہ کی شریعت تھی اور جہاں تک محمد رسول اللہ حیات تھے ہم وہیں تک عمل کریں گے. اگر جذبہ ہوتا تو دین آج ہم تک نہیں پہنچتا, بلکہ حضرت ابو بکر اور عمر نے مشن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر آگے بڑھا دیا. اب یہ کیوں کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا وہ مہینہ تھا کہ اس مہینے کے اندر گنہگار بندوں نے توبہ کی. یہ مہینہ وہ تھا کہ اس مہینے میں جن لوگوں نے سارے سال نماز نہیں پڑھی ان لوگوں نے بھی نماز پڑھی, ان لوگوں نے بھی روزہ رکھا, ان لوگوں نے بھی اطاعت کی. یہ مہینہ اللہ والوں کے یہاں, اہل دل کے یہاں رب تبارک و تعالیٰ کی شب بیداری میں گزارنے والا اور یہ مہینہ کمائی کا مہینہ تھا. تو جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا وہ اور مضبوط ہو گئے اور ان کے اعمال رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول اور مقبول ہو گئے. تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا بولنا چالنا, ہمارا رہنا سہنا بالکل بدل جاتا ہے. ہم فضول بات کرتے ہیں, روزہ بھی رکھا, نماز بھی پڑھی, تراویح بھی پڑھی, صدقہ خیرات بھی دیا, اس وقت پر زکات بھی نکالی اور صدقۃ الفطر بھی ہم نے اپنا نکال دیا. یہ رمضان المبارک کے مہینے کا اثر اور یہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں تھی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرما دی. اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے, اب اس میں امتحان ہوگا کہ بھائیو ہمیں جو رمضان مبارک کے اندر جو زندگی گزاری ہمیں اسی طور پر اسی نہج پر زندگی گزارنی ہے. یہ نہیں کہ رمضان رخصت ہو گیا تو رمضان کے ساتھ نمازوں کو رخصت کر دیا, رمضان رخصت ہوا تو ہم نے جمعوں کو بھی رخصت کر دیا, رمضان رخصت ہوا تو جھوٹ بھی چلی گئی, واپس ہم اپنے وہی مشغلوں کے اندر آ گئے. تو پھر میرے بھائیوں ہم نے صرف رمضانی زندگی گزاری ہے, ہم رمضانی بن کر رہے, ربانی بن کر نہیں رہے. اور ہمیں زندگی گزارنی ہے, ربانی بن کر زندگی گزارنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے جس طریقے سے ہم نے رمضان گزارا ہے, عافیت کے ساتھ گزارا ہے, احترام کے ساتھ گزارا ہے, عظمت کے ساتھ گزارا ہے, محبت کے ساتھ گزارا ہے, وہی رمضان مبارک کے مہینے کے جانے کے بعد بھی اب سے ہم اپنی زندگی کو اسی نیت پر اسی طریقے پر شروع کریں گے نا انشاءاللہ. اسی طریقے پر زندگی گزاریں. اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پانچوں وقت کی پوری زندگی ہمارے اوپر فرض کیے ہیں, ہمارے اوپر رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے ہیں. تو جس طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہیں تو ان فرامینوں میں تو کوئی چینجنگ نہیں ہوتی ہے, لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جذباتی طور پر سارے کام اچھے کر لیتے ہیں, لیکن جہاں جذبات سرد پڑ گئے, پہلے دن رمضان میں بڑی مسجدیں بھر گئی, دھیرے دھیرے پھر ختم ہوتی چلی گئی. آج رمضان رخصت ہوا, کوئی چہرے پر کوئی نمی نہیں ہے, جن لوگوں نے روزہ رکھا ان کو خوشی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے انعامات عطا فرمائیں گے. اور جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا نہ کوئی خوشی نہ کوئی غم نہ کوئی وہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ تعلق دل کا ہے. جس آدمی کے اندر جتنی عظمت ہوتی ہے, ہمارے یہاں اگر کوئی مہمان زیادہ قریبی ہو زیادہ عظمت ہوتی ہے, زیادہ احترام کرتے ہیں, زیادہ عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن جو یہ عظمت ٹوٹتی ہے, رشتہ ختم ہوتا ہے تو پھر عظمت باقی نہیں رہتی ہے. یہی تعلق ہمارا ہے. جن لوگوں نے زندگی اس طور پر گزاری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پہنچے بھی اسی حال میں ہے. جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز میں گزاری ہے, جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے اندر گزاری ہے, ان لوگوں کی زندگی بھی میرے بھائیوں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضوری ہوتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گئے ہیں. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے ہم نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں, ہماری خواہش یہ ہوتی ہے ہم اپنی زندگی کے اندر لہو العلم, ہم اپنی زندگی کے اندر وہی گناہ اور معصیت کے اندر زندگی گزارتے رہیں. اور خواہش ہوتی ہے سجدے کے اندر موت آئے, ہماری خواہش یہ ہوتی ہے طواف کرتے مرے, مسجد کے اندر مرے. اللہ کے یہاں قانون عدل کا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے اور وہ ستار بھی ہے. میں گناہ اور نافرمانی کرتا رہوں
हूँ और मेरी सोचूं कि मेरी मौत मस्जिद के अंदर आए, सजदे के अंदर आए। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, हम जिस एहतराम के साथ, जिस अज़मत के साथ जिंदगी को गुजारेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसी हाल में हमें उठाएगा। कमा तईशून तमूतून व कमा तमूतून तुबअसून। जिस हाल में जिंदगी गुजारेंगे उसी हाल में मौत आएगी, और जिस हाल में मौत आएगी अल्लाह तबारक व तआला उसी हाल के अंदर उठाएगा। साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लिखा है किताबों के अंदर, उनकी सारी जिंदगी नमाज के अंदर और इबादत के अंदर और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने में गुजरी है। वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे, अल्लाह ताला मैं आपसे दुआ करता हूँ आपने अंबिया को कब्र के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। अल्लाह के अंबिया के अलावा आप किसी को कब्र के अंदर नमाज पढ़ने का हुक्म दे, अल्लाह मेरी ख्वाहिश है मुझे तो कब्र के अंदर नमाज पढ़ने की तौफीक दे। फरमाते हैं साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हो गया, उनको कब्र में जब दफनाया गया, उनका जनाजा तैयार कर दिया गया, उनको कब्र के अंदर जब लिटाया गया, तो फरमाते हैं जब दफन कर दिया गया, कोई चीज कब्र के अंदर रह गई थी, उसको दोबारा जब कब्र को खोदा गया तो देखा कि साबित बुनानी कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। पूछा उनकी अहलिया से जाकर आपके शोहर का क्या मामूल था? फरमाया कि मामूल तो नहीं था, बड़ी इबादत क्या करते थे, अल्लाह के वली थे, रात को रात भर इबादत क्या करते थे, दुआ करते थे अल्लाह मुझे कब्र के अंदर भी नमाज की तौफीक देना। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। फरमाते हैं मुबारक हो आपके शोहर को हमने देखा वो कब्र के अंदर भी नमाज पढ़ रहे थे, क्योंकि जिंदगी इस तौर पर गुजारी थी। आज हम नमाज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मस्जिद तो शब भर में ईमान की हरारत वालों ने मस्जिद तो बना दी, शब भर में ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन न सका। नमाज की कोई अहमियत दिलों के अंदर नहीं है, न हमारे अंदर ईमान की कोई अहमियत है, न हमारे अंदर ईमानी कोई जज्बा है, न हम उसके ऊपर कोई इक़दाम करते हैं। और फिर हम ख्वाहिश ये करते हैं हमारी औलादों के अंदर नेक सिफतें आ जाए, हमारी औलाद हमारी फरमाबरदार बन जाए, गुनाह और मासियत के अंदर जिंदगी गुजारते रहे, बरसों बरसों कुरान न खोलते रहे, और फिर हम ये कहें कि हमारी औलाद फरमाबरदार बन जाए, हमारी औलाद हमारा कहाँ माने, नमाजी बने, हाजी बने, नमाजी बने। ये अल्लाह के यहाँ कानून अदल नहीं है। बाप की जिंदगी सही होगी, बेटे का असर उस पर जरूर पड़ेगा। बाप हलाल कमाई खिलाएगा, बेटे के अंदर खुद ब खुद उसके असरात मुंतकिल होंगे। अल्लाह ताला नस्लों को इस तौर पर बदल देता है। लेकिन जहाँ अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमने कोताही करी, गुनाहों के ऊपर जिंदगी गुजारी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसका मामूल नहीं है। अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या किताबों के अंदर लिखा है, जब उनकी नज़ा का वक्त था, मौत का वक्त था, तो उनकी बेटी सराहने पर बैठी अपने बाप को देख रही थी, बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। तो बाप ने कहा बेटी आप मुझे इतनी हसरत भरी निगाहों से देख रही है, दुनिया से तो एक रोज सबको जाना है, मैं भी अल्लाह के यहाँ जा रहा हूँ। बाप को बेटी ने कहा भाईजान मुझे इस बात पर गम नहीं है, मैं इस बात पर देख रही हूँ मेरा अब्बा दुनिया से जा रहा है, अल्लाह के यहाँ मालूम नहीं क्या मामला होगा। आप अल्लाह के सामने हुजूरी आपकी पेश होगी और आप अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे, मैदान हश्र कायम होगा। फरमाया बेटी फिक्र न कीजिए, ये घर आप देख रही हैं जिस घर में मैं हूँ, आज मुझे 30 साल हो गए, रोजाना मैं इस घर के अंदर एक कुरान खत्म करता हूँ और एक कुरान खत्म करता हूँ। मुझे अल्लाह तबारक व तआला से इंसाफ की उम्मीद है, अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमा देंगे। फरमाते हैं कि जब अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह अलैह का वक्त करीब आया, नज़ा का वक्त था, तो अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह अलैह कुरान की तिलावत कर रहे थे, और कुरान की तिलावत करते करते उनकी रूह परवाज़ हो गई। क्यों? इसलिए कि जिंदगी दीन पर गुजारी थी ना, जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने में गुजारी थी ना। ये नहीं कि आज नमाज पढ़ ली, आज तौबा कर ली तो मेरे भाई हम जिंदगी के अंदर बरी हो गए। नहीं, रोजाना तौबा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला का दरवाजा, अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक के महीने के अंदर गुनहगारों की बख्शिश भी फरमाई है। जन्नत के दरवाजों को अल्लाह ताला ने खोल दिया है, रहमतों को अल्लाह तबारक व तआला ने बढ़ाया है, और जहन्नम के दरवाजे अगर बंद कर दिए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का कोई निजाम है। उलमा ने अजीब बात लिखी है, अमल से जिंदगी बनती है। हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में वाक़या लिखा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जंग उहद के अंदर जब दंदा मुबारक शहीद हुआ, आपने तो दुआ तो नहीं दी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लोग तानाज़नी कर रहे हैं, ताइफ के मैदान में पत्थर मारा, अल्लाह के नबी ने तो उस वक्त बद्दुआ नहीं दी, बल्कि आप पर जालिम जब पत्थरों की बौछार कर रहे थे, तीर बरसा रहे थे, तो उस वक्त महबूब किबरिया फरमा रहे थे अल्लाहुम्मा फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को माफ फरमा दे, मुझे जानती नहीं है
کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جب منبر پر تشریف فرما ہوئے اپنے قدم مبارک آپ نے منبر شریف پر رکھا تو محبوب نے یوں فرمایا آمین. صحابہ نے جب پوچھا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل بددعا دے رہے تھے میں آمین کہہ رہا تھا. جبرائیل کہہ رہے تھے محبوب آپ کی امت میں اگر کوئی رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور وہ اگر عبادت نہ کرے اور اگر وہ روزہ صوم و صلاۃ اور اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے, فرماتے ہیں اللہ کے نبی جبرائیل نے بددعا دی کہ وہ ہلاک ہو جائے. تو کائنات کے پیغمبر نے فرمایا میں نے آمین کہا. علماء نے لکھا ہے رقیق القلب پیغمبر, لطیف مزاج رکھنے والے پیغمبر نے آخر بددعا کیوں دے دی؟ کبھی آپ نے بددعا نہ دی. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انتہائی جوش و کرم میں ہوتا ہے, انتہائی جوش و کرم کے اندر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اللہ ہوتا ہے اور اپنی رحمتوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسے برساتا ہے ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نفلوں کو فرضوں کے برابر قرار دیتا ہے. اور اگر ایسے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کے بندے ایک دفعہ بھی نہ ہوئے, ایک دفعہ بھی اللہ سے معافی نہ مانگے, ایک دفعہ بھی نہ کہیں, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر آمین اس پر لگی ہوئی ہے. میں یہ کہتا رہوں یار پورے سال مصیبتیں آتی رہیں, فلاں یہ ہو گیا, فلاں حادثہ ہو گیا, فلاں پریشانی آ گئی, فلاں جگہ یہ ہو گیا, میرے گھر میں برکتیں نہیں ہیں, میرے گھر میں رحمتیں نہیں ہیں. بھائی اور رحمتیں کہاں آئے گی جس نبی کی بددعا کی آمین پر میں نے اور آپ نے مہر اپنی زندگی کے اندر لگوا لی, جس نبی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات آمین. آمین کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر آمین یہ استجب کے معنی میں ہوتا ہے. فرماتا ہے استجب یعنی اللہ قبول کر لے, اللہ قبول کر لے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اب جبرائیل کی بددعا پر نبی کی آمین ہو تو پھر اس میں کوئی ہلاکت اور اس میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا نتیجہ رہتا ہے. جو آدمی جس طرح رمضان گزارتا ہے پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طور پر توفیق عطا فرما دیتا ہے. اس لیے بھائیو آج دعا کریں, آج لیلۃ الجائزہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں اور آنے جانے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندے بتلاؤ اس بندے کا اور اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جو پورے مہینے روزے رکھتا رہا, مزدوری کرتا رہا. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے. آج روزے رکھنے والوں کے لیے, تراویح پڑھنے والوں کے لیے پروانہ عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ, جاؤ تمہاری بخشش کر دی گئی, جاؤ تمہاری بخشش کر دی گئی, جاؤ تمہاری بخشش کر دی گئی. آج اللہ عیدگاہ سے ایسے لوٹائیں گے میرا اور آپ کا اس پر یقین ہوگا تو میں اور آپ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دن مقرر فرمایا ہے اور آج ہمیں یہاں آنے کی توفیق دی ہے. اور اللہ نے اگر آج آنے کی توفیق دی ہے تو میں اور آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ آج اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمانے والے ہیں, آج اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمانے والے ہیں, آج اللہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ میرے بھائی مجھے اور آپ کو دینے والا ہے. زندگی کے اندر اپنی زندگی کے اندر ایمان والی زندگی ہو, تقوی والی زندگی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ اگر کسی خاردار جھاڑی سے گزرو گے تو کس طریقے سے گزرو گے, آپ کا معمول کیا ہوگا؟ فرمانے لگے کہ اگر میں گزروں گا تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا, کوئی بھی کانٹا میرے کپڑے پر نہ لگے, میری یہ خواہش ہوگی. فرمانے لگے عمر زندگی بھی اسی طریقے سے گزارو, زندگی گزارنے کا بھی یہی معمول ہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر ہر اس چیز سے بچ جاؤ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے. جس طریقے سے ہم رمضان مبارک کے مہینے کے اندر یہ معاملہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی رمضان چل رہا ہے, یہ نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, روزے سے ہوں, یہ تمام تر خرافات, یہ تمام تر معاملات اس طور پر انجام دیتے ہیں. ہمارے دل کے اندر یقین ہے اور محبت ہے اور رمضان مبارک کے مہینے کا احترام اور اس کی عظمت ہمارے اندر باقی ہے. تو میرے بھائیوں اگر یہ عظمت ہمارے اندر باقی ہے تو رمضان کے بعد یہ عظمت کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا رمضان کے اندر ہم رمضانی مسلمان ہیں یا ہم ربانی مسلمان ہیں؟ آج عہد فرماؤ کہ ہم انشاءاللہ ربانی مسلمانی بنیں گے. ہم آج جس طرح رمضان کے اندر زندگی گزاری تقویٰ و طہارت کے ساتھ, پاکیزگی کے ساتھ, آئندہ بھی زندگی پورے 11 مہینے اسی طرح گزاریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیوں زندگی کے اندر اگر تقویٰ نہیں ہوگا, زندگی کے اندر اگر خوف نہیں ہوگا تو زندگی کے اندر کوئی وقعت باقی نہیں رہے گی. جو آدمی حدیث پڑھی تھی کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون, آدمی جس طور پر زندگی گزارے گا موت بھی اسی طریقے پر آئے گی
اور موت جس طریقے پر آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اسی طریقے پر اٹھائیں گے. ایک واقعہ کے بعد ختم کرتا ہوں. امام ابو بکر ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں. زندگی کس طرح گزاری تو موت بھی کس طرح آئے گی. میں یہ چاہوں جس جو شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر زندگی ہم گناہوں کے اندر فسق و فجور کے اندر گزاریں اور چاہیں کہ ہمیں موت اچھی آئے, ہم ساری زندگی رب کی معصیت رب کی نافرمانی کرتے رہیں, معصیت کے اندر زندگی گزارتے رہیں اور یہ خواہش ظاہر کریں کہ موت ہمیں سجدے کے اندر آ جائے, طواف کرتے ہوئے موت آ جائے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قانون عدل نہیں ہے. قانون عدل یہ ہے جو بندہ جس طرح زندگی گزارے گا اس کو موت بھی اسی طریقے پر آئے گی. فرماتے ہیں امام ابو بکر زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی 6 لاکھ حدیث انہیں زبانی متن اور سند کے ساتھ یاد تھی. فرماتے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو بڑے بڑے شاگرد اور محدثین ان کے ارد گرد بیٹھے تھے. ان کو تعجب ہوا کہ حضرت کا انتقال کا وقت قریب ہے اور انہیں وہ حدیث یاد آ گئی, لقینوا موتاکم, اپنے مردوں کو موت کی تلقین کیا کرو. یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم اپنے استاد کو کیسے کہیں, استاد ہم سے بڑے ہیں, ہم استاد کو موت کے وقت میں تلقین کی تلقین کریں گے تو ہمیں ابھی ان کو محسوس ہوئی. تو تمام شاگردوں نے مشورہ کیا کہ ہم اپنے استاد کو کس طرح کلمے کی تلقین کہیں. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کام کرتے ہیں استاد کے سامنے ہم حدیث کو متن کے ساتھ پڑھتے ہیں, جب ہم اپنی باری ختم ہو جائے گی تو استاد عادت کے ساتھ اپنی حدیث کو سند کے ساتھ پڑھ دیں گے. اس لیے کہ زندگی گزاری تھی پڑھنے پڑھانے میں, رب کو راضی کرنے میں, تو ان کو یقین تھا. فرماتے ہیں کہ ہر شاگرد اپنی سند کے ساتھ حدیث پڑھتا رہا. جب حدیث پڑھتے ہوئے ختم ہو گئے تو امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا ان معاذ رضی اللہ عنہ قال, فرمایا من قال قلم آخر لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. فرماتے امام ابو بکر زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پڑھی اور ان کی روح پرواز ہو گئی. تو زندگی کیسے گزاری تھی؟ زندگی تقویٰ اور زندگی طہارت کے ساتھ انہوں نے گزاری تھی, رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے اندر گزاری تھی. تو موت بھی اس حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو حدیث پڑھتے ہوئے سند کے ساتھ حدیث کو پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ زندگی اس وقت اس طرح گزرے گی کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں گے اور زندگی کو ہم صرف رمضانی طور پر چھوڑ کے نہیں بلکہ ربانی طور پر ہم زندگی کو گزاریں گے. ایک روزہ ہم نے آج افطار کر لیا ہے, آج ہم چھوٹ گئے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سے بری ہو گئے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور فرامین ہمارے اوپر میں سے ہی عائد ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہوئے. بس روزہ اور تراویح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دی کہ اب تم 11 مہینے کھا سکتے ہو, حلال چیز حرام جو کر دی تھی تم پر وقتی طور پر تمہارے لیے حلال ہو گئی ہے. تو میرے بھائیوں اب جو زندگی ہم گزاریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عافیت کے ساتھ اور توبہ اور استغفار کے ساتھ گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عالم صاحب